والصلاة والسلام على رسوله الكريم وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة واتقوا الله لعلكم تشكرون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تو ہجری میں سب سے اہم تاریخ اسلام کا بلکہ تاریخ انسانی کا واقعہ غزوہ بدر رونما ہوا. غزوہ بدر کوئی بہت بڑی لڑائی یا جنگ نہیں تھی. تاریخ میں بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، بڑی بڑی لڑائیاں ہوئی ہیں. غزوہ بدر کا شمار کوئی بڑی جنگوں میں یا بڑی لڑائیوں میں نہیں ہوتا. آپ دیکھیں نا کہ جس میں کل مقتولین کی تعداد جو ہے تقریباً 84 ہے، جس میں 70 جو ہیں کفار ہیں اور 14 مسلمان شہید ہوئے. تو ساری لڑائی میں جو ہے 84 انسان مقتول ہوئے. تو کوئی بڑی لڑائی نہیں، نہ کوئی بڑی جنگ ہے. بڑی بڑی لڑائیاں ہوئی ہیں، بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں تاریخ میں، جس میں ہزاروں اور لاکھوں انسان رکنا اجل بنے. لیکن نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ پوری تاریخ انسانیت میں جو اثرات اور نتائج اس کے مرتب ہوئے وہ کسی اور کے نہیں ہوئے. یہ سمجھنا، اثرات کے اعتبار سے، اپنے نتائج کے اعتبار سے جتنی اہمیت غزوہ بدر کو ہے، تاریخ انسانی میں کسی اور معرکے کو نتائج اور اثرات کے ترتب کے اعتبار سے وہ اہمیت حاصل نہیں. اور یہ آپ کو پتہ ہی ہے، اب تک ہم سیرت کے جن احوال کا مطالعہ کر چکے ہیں انہیں کی روشنی میں آپ اگر جائزہ لیں کہ تقریباً 13 سال قریش مکہ نے، کفار مکہ نے مسلمانوں پر ظلم اٹھائے اور مسلمان ظلم سہتے ہی رہے، صبر اور تحمل ہی سے کام لیتے رہے. مصائب اور شدائد کی مکہ میں مسلمانوں پر انتہا ہو گئی تھی.
ظلم اور اذیت کی کوئی صورت ایسی نہیں تھی جو کفار مکہ نے مسلمانوں کے لیے روا نہ رکھی ہو۔ اور بالآخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ اہل ایمان کو اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ اپنا آبائی شہر جس میں اس کی پیدائش ہوئی ہو، جس میں وہ بڑا پلا ہو، جس کی گلیوں میں وہ کھیل کود کر جوان ہوا ہو، جس کے در و دیوار سے اس کو ایک انس اور محبت ہو، اس شہر کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ لیکن مسلمانوں نے، اہل ایمان نے ایمان کو ترجیح دی، کیونکہ ظلم اور فتنہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا تھا۔ گھر بار چھوڑا، عزیز و اقارب چھوڑے، اور پھر کفار مکہ نے ان کے مکانوں پر بھی، ان کی زمینوں پر بھی، ان کی جائیدادوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ غور کرنا ایمان، کہ صورتحال یہ ہے کہ مسلمانوں کی زمینوں پر، ان کی جائیدادوں پر، ان کے مکانوں پر، ان کے مال و املاک پر جو مقام تھا، سب پر کفار قابض ہو گئے۔ اب مسلمان مدینہ منورہ میں آ گئے، ہجرت کر کے، سب کچھ چھوڑ کے۔ مدینہ منورہ میں آ کر ان کو آرام سے رہنے دیتے نہیں، انہوں نے پہلے ہی سے مدینہ کے باشندوں کو چیلنج کر دیا کہ تمہارے ہاں جو ہمارے شہر کے لوگ پہنچے ہیں، ان کو اگر تم نے بنا دی تو تمہارے ساتھ بھی ہمارا اعلان جنگ ہے۔ اور پھر عملاً بھی وقتاً فوقتاً کوشش کرتے رہے، کوئی سازش کبھی کر رہے ہیں، کبھی چوری چھپے کسی چراگاہ پر حملہ کر دیتے ہیں اور مسلمانوں کے مویشی جو ہیں وہ ان کو ہکا کے لے جاتے ہیں، اور کھلی جارحیت اور کھلی جنگ کا ساز و سامان بھی کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے کہ کہیں اس نئے علاقے میں، نئی بستی میں، نئے شہر میں مسلمان قوت حاصل کر لیں اور پھر ہمارا دین جاہلی اور ہماری اصنام پرستی اور شرک کی بنیاد پر جو ہمارا نظام قائم ہے، یہ سارا کا سارا کہیں درم برم نہ ہو جائے۔ اس لیے قبل اس کے کہ مسلمان مدینہ منورہ میں قوت حاصل کریں، غلبہ پائیں، اس سے پہلے ان کا خاتمہ کر دینا چاہیے۔ پھر یہ تو
مذہبی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، کہ دین جاہلی کو، اصنام پرستی کے نظام کو محفوظ رکھنا ہے۔ معاشی اور اقتصادی اعتبار سے بھی جو ان کی سب سے اہم شعراء تھی کہ جس سے وہ اپنا مال تجارت لے کر جاتے تھے اور واپس آتے تھے شام کی طرف، مکہ سے شام کی طرف، ان کے شام میں جایا کرتے تھے، ان کے سفر ہوتے تھے ان کے شام کے، وہاں اپنا مال فروخت کرتے تھے، وہاں سے خریدتے تھے۔ تجارتی کارواں کی آمد و رفت کا جو راستہ تھا، جو شارع تھی، مدینہ منورہ اسی شارع پر واقع تھا، اسی طریق پر، اسی راستے پر واقع تھا۔ اور یہ بھی خطرہ تھا کہ نہ صرف مذہبی اور دینی اعتبار سے مسلمانوں کا غلبہ ہمارے لیے موت کا سامان لائے گا، بلکہ ہماری اقتصادی اور تجارتی شاہراہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ اس لیے مسلسل ان کی منصوبہ بندی یہی رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کو بے حکم سے اکھاڑ دیا جائے، قبل اس کے کہ وہ کوئی تناور درخت کی صورت اختیار کر لیں۔ یہ آپ سمجھیے کہ غزوہ بدر کے وقوع کا سب سے بڑا سبب تھا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں تک تعلق ہے، مدینہ منورہ میں آپ ان کی اس ساری منصوبہ بندی سے بے خبر نہیں تھے، آگاہ بھی تھے اور چوکنے بھی تھے، اور صرف آگاہی ہی نہیں تھی بلکہ اس سے آگے بڑھ کر آپ نے اس کے لیے عملی اقدام بھی اٹھائے کہ دشمن کو دباؤ میں رکھا جائے، دشمن کو ہمت نہ ہو۔ اور یہ بات سمجھ لینا کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری وحی کے حامل تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مکمل وحی بغیر کسی نقص اور کمی کے وحی کامل، اور آخری وحی کہ جس کے بعد وحی نبوت کا دروازہ بند، اور محفوظ وحی کہ جس میں کسی قسم کی تبدیلی اور تحریف کا امکان ہی نہیں۔ آپ جہاں اس وحی کے حامل تھے، وحی بھی آپ پر مکمل ہے، اور علم قطعی اور علم یقینی جو ہے اس کا ذریعہ وحی نبوت اور رسالت ہی ہے۔
تو وہی بھی آپ پر مکمل، اور وہی میں بھی آپ خاتم. اسی طریقے سے یہ بھی سمجھیے، کہاں جہاں وحی کی آپ پر تکمیل ہوئی اور اس کے بعد کسی وحی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. اسی طرح عقل بھی آپ پر کامل ہوئی ہے، عقل میں بھی آپ کو کمال حاصل ہے. جس طرح وحی کا کمال آپ کو حاصل ہے، عقل کا کمال بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہے. جہاں عقل کے کمال پر آپ پہنچے ہوئے ہیں، اس کے بعد کوئی اور تصور نہیں ہو سکتا. اب یہ صرف میں نے اشارہ کر دیا ہے، اس کی زیادہ وضاحت یہ بات. تو جو وحی میں بھی کامل ہوں اور عقل میں بھی کامل ہوں، پھر وہ جو تدابیر بھی اختیار کریں گے، وہ تدابیر بھی جو ہیں ان پر بھی آپ غور کیجیے گا، وہ ہمارے لیے کیسی رہنمائی فراہم کرتی ہیں. اب مدینہ منورہ میں مسلمان پہنچے، پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ مدینہ منورہ میں آتے ہی جو ہے آپ نے مسجد نبوی، پہلے مسجد قباء، جب قباء میں آپ کا قیام تھا، پھر مسجد نبوی، مسلمانوں کی اجتماعیت کا مقام بھی، اللہ کی عبادت، اللہ کی پوجا اور پرستش، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے مرکزیت بھی، اور پھر مسلمانوں کے درمیان باقی مواخات مہاجرین اور انصار کے درمیان، اور پھر مدینہ کے تمام باشندوں کے درمیان عہد اور معاہدہ میثاق مدینہ کی صورت میں. یہ سارے اقدام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا رہے ہیں. اس سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرضیت جہاد یا اذن جہاد بارگاہ الہی سے جب مل گیا، تو جو پہلا غزوہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابوا یا بدان کی طرف ایک لشکر لے کر نکلے، دشمن تو ہاتھ نہیں آیا، لیکن قبیلہ بنو زمرہ کے سردار کے ساتھ آپ نے حلیفانہ تعلقات قائم کر دیے. یہ بھی بڑا اہم موقع کہ آپ کے ارد گرد جو قبائل ہیں، ان قبائل کو آپ اپنا حلیف بنا لیں. اگر وہ اسلام نہیں قبول کرتے تو کم از کم اتنی بات تو ہو کہ جو اسلام کے دشمن ہیں، جس طریقے سے کفار مکہ جنہوں نے کھل کر مسلمانوں کو چیلنج کر لیا، کہ جب وہ حملہ آور ہوں تو ارد گرد کے جو قبائل ہیں جن کے ساتھ حلیفانہ تعلقات ہوئے ہیں، وہ کم از کم ان کا ساتھ نہ دیں، اور مسلمانوں ہی کہ وہ ہمدرد ہوں. آپ ذرا دیکھیے کہ یہ ہجرت کا پہلا سال اور ہجرت کے دوسرے سال میں آپ غزوہ بدر سے پہلے یہ سارے اقدامات آپ اٹھا رہے ہیں. یہ میں قدر تفصیل اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمیں جو سیرت میلاد ابھی آئے گا اگلا مہینہ، میلاد النبی پہ جلسے ہوتے رہتے ہیں. جتنی سیرت اور جو کچھ بتایا جاتا ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ زندگی ہمارے سامنے لائی نہیں جاتی. یہ افسوس ہے، وہ لائی نہیں جاتی کہ آپ کی حیات مبارکہ جو ہے نا وہ کیسی جدوجہد کی زندگی تھی، مال آرائی کی زندگی تھی، دین کو پھیلانے کے لیے جو ہے اور دین کو غالب کرنے کے لیے اور اللہ کے احکامات اور اللہ کا پیغام نو انسانی تک پہنچانے کے لیے
آپ نے کیا کچھ کیا اس کے بارے میں سرسری سا بس بات ہو جائے گی، باقی اور ہی کچھ ہوگا۔ اب ذرا غور کی، جو اب میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں کہ کفار مال و اسباب بھی جمع کر رہے ہیں، مختلف قسم کی سازشی منصوبے بھی بنا رہے ہیں، کھلی جارحیت کے لیے وہ وسائل بھی جمع کر رہے ہیں، یہ سب ہو رہا ہے۔ تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بس صرف انتظار فرما رہے ہیں کہ کب مدینہ منورہ پر حملہ ہوتا ہے تو جب حملہ ہوگا تو دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے؟ کیا ایسا ہو رہا ہے؟ یہ جو پہلے میں نے غزوات جن کا ذکر کیا، یہ غزوات کس نوعیت کے تھے کہ نہیں، دشمن کو دباؤ میں بھی رکھنا ہے، دشمن پر ایک دہات بھی بٹھائے رکھنی ہے، اس لیے جو ان کی اقتصادی شاہراہ ہے مکہ سے شام کی طرف جا رہی ہے اور مدینہ منورہ جو ہے وہ راستے میں آتا ہے، وقتاً فوقتاً جو ہے مختلف گروہوں کو بھیجتے رہنا تاکہ اہل مکہ کو یہ پیغام ملے کہ اگر تم نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا تو پھر یہ سمجھو کہ تمہاری یہ اقتصادی شاہراہ محفوظ نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ عملاً جو ہے اقدام اٹھا رہے ہیں۔ اب اسی سلسلے میں شعبان 2 میں ہجرت کا دوسرا سال ہے، شعبان کا مہینہ ہے۔ شعبان 2 ہجری میں ایک بہت بڑا قافلہ، تجارتی قافلہ اہل مکہ کا شام پہنچا، ابو سفیان کی قیادت میں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس میں 2500 اونٹ، بعض کہتے ہیں 2000، بعض 1500 تک، اور تقریباً وہ مالیت بنتی ہے۔ وہاں سے جب واپس آ رہا تھا تو سامان کی مالیت کے بارے میں بتاتے ہیں 262 کلو سونا، اتنی مالیت کا سامان تھا۔ 262 کلو، تولے نہیں، کلو سونے مالیت کے سامان سے لدا ہوا تھا، اور 40 مسلح افراد تھے جو اس قافلے کی حفاظت کرنے والے تھے۔ اور بتایا جاتا ہے، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ مکہ کا شاید ہی کوئی گھرانہ ایسا ہو جس کا کم یا زیادہ سرمایہ اس قافلے میں نہ ہو، تقریباً ہر گھر کا کچھ نہ کچھ۔ اور وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس میں انہوں نے طے بھی یہ کیا تھا کہ اس میں جو منافع ہوگا اس منافع کو ہم مسلمانوں کے خلاف جنگ میں استعمال کریں گے۔ یہ ذرا سامنے رکھیے گا کہ قافلہ بھی کتنا بڑا، اور مکہ کا ہر گھرانہ کے جس کا کچھ نہ کچھ سرمایہ کم یا زیادہ اس میں موجود ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی طے کیا ہوا ہے کہ جب اس قافلے، تجارتی قافلے سے جو منافع ہوگا اس منافع کو مسلمانوں ہی کے خلاف استعمال کریں۔ تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پھر خاموش بیٹھ سکتے تھے کہ قافلے کو مدینہ منورہ کے قریب سے گزر جائے اور خبر تک نہ لیں؟ آپ نے کیا کیا اس پر تو آگے بات ہوگی، ابھی ذرا سنیے کہ قافلے کا
سربراہ ابو سفیان تھا. جس وقت وہ روانہ ہوا اس کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ مسلمان قافلے پر حملہ کر سکتے ہیں اور ہمارا سارا ساز و سامان جو ہے وہ لوٹ سکتے ہیں. اس نے ایک تیز رفتار قاصد جس کا نام زمزم تھا اس کو بھیجا کہ فوراً مکہ پہنچو اور مکہ والوں کو جا کر کہو کہ جو ابو سفیان کی قیادت پہ قافلہ آ رہا ہے اس کو خطرہ لاحق ہے کہ مسلمان اس کو لوٹ لیں گے. قبل اس کے کہ مسلمان اس قافلے پر حملہ آور ہو ہماری مدد کے لیے پہنچو. وہ زمزم جو ہے وہ تیز رفتار اونٹ پر جو ہے وہ آتے ہیں پہنچتے ہیں اور آتے ہی جو قبائل کا طریقہ کار ہوتا تھا کہ اپنے اونٹ کے دونوں کان جو ہے وہ کاٹ دیتا ہے, ناک کو چیر دیتا ہے, کتابے کو الٹ دیتا ہے, اپنے دامن کو آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی جو ہے قمیض کو پھاڑ دیتا ہے اور کتابے پہ کھڑا ہوتا ہے اور مکہ والوں کو پکارنا شروع کر دیتا ہے کہ غضب ہو گیا, غضب ہو گیا, تجارتی قافلہ روک لو. لوگ دوڑے آتے ہیں اور کہتے دیکھو وہ ابو سفیان کی قیادت میں تمہارا تجارتی قافلہ آ رہا ہے, مسلمانوں کی زد میں ہے, اس سے پہلے کہ مسلمان اس کو ختم کر دیں, لوٹ لیں اور تمہارا سارا ساز و سامان تجارت مسلمانوں کے قبضے میں چلے گا, اس سے پہلے اس کو بچانے کے لیے جو ہے وہ وہاں پہنچو. اور ان کا سردار ابو جہل, عمرو ابن ہشام ابو جہل کعبۃ اللہ کی چھت پر کھڑا ہو کر لوگوں کو پکارنا شروع کر دیتا ہے کہ لوگوں سب کے لیے اب ضروری ہے کہ سب تیاری کریں اور قبل اس کے کہ مسلمان اس پر حملہ آور ہو ہم جا کر جو ہے وہ مسلمانوں کی خبر لیں. اور تقریباً 1000 کے قریب جو ہے کفار تیار ہوتے ہیں لڑائی قافلے کو بچانے کے لیے. اور جتنے بھی سرداران قریش تھے سب کے سب اس میں شریک تھے سوائے 2 کے. ابو سفیان وہ تو چونکہ تجارتی قافلے کی سربراہی کر رہا تھا اور دوسرا ابو لہب تھا جس نے بیماری کا بہانہ کیا کسی اور کو جو ہے جو اس کا مقروض تھا اس قرض کے عوض اس نے جو ہے وہ قافلے کے اندر شامل کر دیا. باقی سب عتبہ بن شیبہ ہو یا ولید ہو یا امیہ بن خلف ہو, نصر بن حارث ہو, ابو جہل, سب کے سب شریک اور ساز و سامان سے سب لدے ہوئے 1000 کے قریب جو ہے وہ اونٹ اور تقریباً 700 کے قریب گھوڑے اور ہر ایک گھوڑا پوش اور ان کے ساتھ گانے والی عورتیں بھی, ناچ رنگ دکھانے والی عورتیں بھی ساتھ. اور جس بستی میں جاتے ہیں وہاں جو ہے وہ شراب نوشی کی محفلیں گرم کرتے ہیں جناب اور گانے اور بجانے کی اور لوگوں پر رعب اور دبدبہ ڈالتے ہیں کہ جو ہم سے ٹکر لیتا ہے وہ دیکھیے ہم اس کا کس طرح مقابلہ کرتے ہیں. اور قرآن کریم ان کی حالت کی تصویر کشی کر دیتا ہے. ذرا غور کیجیے قرآن کی زبان وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ جو اپنے گھروں سے نکلے ہیں بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ بڑے غرور کے ساتھ اتراتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی ساز و سامان کی, اپنی زیب و زینت کی اور اپنی قوت اور اپنی طاقت کی جو وہ نمائش کراتے ہوئے بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے. وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. جو وہ عمل کرتے تھے اللہ کو اس کا احاطہ کیا گیا تھا. اس شان و شوکت کے ساتھ, اس غرور اور تکبر کے ساتھ, اس انانیت اور فرعونیت کے ساتھ, اس قوت اور طاقت کے ساتھ یہ مکہ سے نکل رہی ہے. یہ تو ان کا مکہ سے نکلنا ہے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مدینہ منورہ سے نکلنا کیسے تھا اگلا جمعہ. آخر دعوانا